کیا کھاتی ہے, کہاں جاتی ہے, دنیا کو اتنا مطلب نہیں رہتا ہے. مگر جب ایک عورت نقاب پہن کے نکلتی ہے, وہ نمائندگی کرتی ہے, وہ ریپرزینٹ کرتی ہے اسلام کو. جس دور میں لڑکیاں اپنے آدھے سے زیادہ بدن کو کھول کر کے گھوم رہی ہیں, اگر ایک مسلمان عورت سر سے پیر تک نقاب میں نکلتی ہے, واللہ اسلام کے دشمنوں کے دلوں پر چھریاں چلتی ہیں. آپ فیس بک پر جا کے دیکھیں نقاب کا کتنا گندا گندا مذاق اڑایا جاتا ہے, نقاب پر کتنے گندے گندے میمز بنائے جاتے ہیں, نقاب پوش عورتوں کے تعلق سے کتنے گندے گندے جوکس بنائے جاتے ہیں. میری بہنوں, آپ کا نقاب آپ کو نہیں, آپ کے دین کو ریپرزینٹ کرتا ہے. جب آپ ایک مسلمان عورت ہیں اور گھر سے نقاب پہن کے نکلی ہے, میری بہنوں آپ سے کہنا چاہوں گا, اس نقاب کی لاج رکھنا, اس حجاب کی لاج رکھنا. اس حجاب کے ساتھ جب تم اپنے گھر سے نکلنا تو ہر ایسی حرکت سے اپنے آپ کو دور رکھنا جو مسلمان عورت کے شایان نشان. اور یاد رکھو میرے بھائیوں, دنیا میں جب عورت کی بات ہوتی ہے, عورت کے جسمانی خوبصورتی کی بات ہوتی ہے, عورت کے نسوانی سراپے کی بات ہوتی ہے, عورت کے نین اور نقش کی بات ہوتی ہے. لیکن قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی جتنی عورتیں ہیں, اربوں کھربوں عورتوں میں اللہ تعالیٰ نے 2 عورتوں کو آئیڈیل قرار دیا ہے ساری امت کے لیے. اللہ تعالیٰ نے 2 عورتوں کو آئیڈیل قرار دیا, اور واللہ یہ 2 عورتیں کتنی خوبصورت تھیں قرآن کریم میں اللہ نے بیان نہیں کیا. ان کے جسمانی خوبصورتی, ان کے سراپا, ان کے قد و قامت, ان کے جسم کی نزاکت, قرآن کریم نے اس پر کوئی گفتگو نہیں کی ہے. اللہ نے 2 عورتوں کو مثال اور آئیڈیل اور نمونہ قرار دیا. اللہ نے فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون. اللہ نے مثال بیان کی مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی کو. اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین. فرعون کی بیوی, اللہ نے اس کی صرف ایک دعا کو بیان کیا. اللہ نے کہا فرعون کی بیوی آئیڈیل ہے. کیوں آئیڈیل ہے؟ اللہ نے کہا اس کی ایک دعا بیان کر رہا ہوں, اس دعا پر غور کر لو, سمجھ میں آ جائے گا کیوں آئیڈیل ہے. فرعون جیسے ظالم کی بیوی جن کا نام مفسرین نے لکھا کہ حضرت آسیہ تھا. آسیہ جب ایمان لائیں, فرعون نے بڑے ظلم و ستم ڈھائے تھے اللہ کی اس بندی پر, مگر اللہ کی اس بندی نے اپنے ایمان کو بچایا, اپنی توحید کو بچایا, اپنا عیش و آرام قربان کر دیا, اپنا محل قربان کر دیا, اپنی لگزریس لائف قربان کر دی. اللہ کی اس بندی نے ایمان کو بچایا. اللہ کہتا ہے میری بندیو, میرے بندو, دیکھو یہ فرعون کی بیوی ہے, یہ اللہ سے کیا دعا کرتی ہے. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ, اے میرے پروردگار تو جنت میں میرے لیے اپنے پاس ایک محل عطا فرما. اے اللہ تیری توحید کی خاطر دنیا کے محلوں کو چھوڑا ہے, تو مجھے اس کا نعم البدل جنت میں عطا فرما. میرے بھائیوں, میری بہنوں, یہ دنیا کی خوبصورتی جس کے پیچھے بھاگ رہے ہو اور بھاگ رہی ہو, دنیا کی نعمتیں, دنیا کی لذت, دنیا کا عیش و آرام, قرآن ایک جملے میں بیان کرتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. اے میرے بندو, دنیا کی ہر چیز کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہے. جوانی ایکسپائر ہوتی ہے بڑھاپے میں, دولت ایک دن ایکسپائر ہو جائے گی, زندگی ایک دن ایکسپائر ہو جائے گی, آپ کا حسن و جمال ایک دن ختم ہو جائے گا. دنیا میں ہر چیز کی ایکسپائری ہے, لیکن اللہ کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ کبھی ایکسپائر نہیں ہوگی. ما عندکم ینفد, تمہارے پاس جو کچھ ہے سب ایکسپائر ہو جائے گا. وما عند اللہ باق, اور جو اللہ کے پاس ہے وہ فار ایور ہے, وہ ہمیشہ رہے گا. اللہ کے پاس جو نعمتیں ملے گی ان کی کوئی ایکسپائری نہیں ہے. میری بہنوں, میرے بھائیوں, وہاں کی نعمتوں کی فکر کرو جو پرماننٹ ملیں گی. یہ خوبصورتی, یہ گناہوں کی لذت, یہ دنیا کی رنگینی اور دولت, یہ چند دن رہے گی پھر ختم ہو جائے گی. فرعون کی بیوی نے سب قربان کر کے کہا کہ اے اللہ اپنے پاس مجھے تو محل عطا فرما, ونجنی من فرعون وعملی, اور مجھے فرعون سے نجات عطا فرما اور ظالموں سے نجات عطا فرما. ایک آئیڈیل ہے فرعون کی بیوی, اور دوسری آئیڈیل کون ہے؟ ومریم ابنت عمران التي احسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. اور اے مسلمانوں,
دوسری عورت جو آئیڈیل ہے تمہارے لیے وہ مریم بنت عمران ہے۔ مریم کی خاص بات کیا ہے؟ مریم کی کوالٹی کیا ہے؟ اللہ نے کہا مریم نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے دو عورتوں کو بھی امت کے لیے آئیڈیل قرار دیا، ایک نے ایمان کو بچایا، ایک نے آبرو کو بچایا۔ جس نے ایمان کو بچا لیا اور جس نے آبرو کو بچا لیا، اللہ نے ان دو عورتوں کو آئیڈیل بنا دیا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج کا نوجوان، آج کی نوجوان لڑکیاں اور لڑکے ان دو عورتوں کو اگر اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنا لیں کہ ہمیں اپنے ایمان کو بچانا ہے اور اپنے دامن کو گناہوں سے بچانا ہے۔ کروڑوں عورتوں میں اگر کوئی عورت یہ سمجھے، کوئی مرد یہ سمجھے یہ کام تو عام ہے، یہ کام کرنے والے کروڑوں کی تعداد میں ہیں، اگر میں نے کر لیا تو کون سی بڑی بات ہے؟ ارے اگر تو نے اپنے ایمان کو بچایا، تو نے اپنے کردار کو بچایا، تو تو دیکھ دنیا کی کروڑوں عورتوں میں اللہ تعالیٰ نے کیسے مریم اور آسیہ کا انتخاب کیا ہے۔ تو بھی اللہ کا منتخب بندہ اور بندی بنے گا۔ اپنے کردار کی حفاظت کرو میرے بھائیوں، اور اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ آج ہمارے نوجوانوں کا مسئلہ یہی ہے، ان کی زندگی کا کوئی ٹارگٹ اور مقصد نہیں ہے، انہوں نے اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانا ہی نہیں ہے، کھانا کمانا اور انجوائے کرنا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، ہماری زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ وہ اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تمہاری زندگی کا مقصد میری توحید ہے۔ اللہ نے فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے نبی آپ کہہ دیجئے میری نماز اللہ کے لیے، میری قربانی اللہ کے لیے، میرا جینا اللہ کے لیے، میرا مرنا اللہ کے لیے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میرے نوجوان ساتھیوں، میری بہنوں، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانو اور آگے بڑھیے۔ نوجوان لڑکیوں اور لڑکوں میں ایک اور بہت بڑا بگاڑ اور بے راہ جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے، ابھی میں جو ہمارے ساتھی گئے تھے ایئرپورٹ پر ہم کو ریسیو کرنے کے لیے، راستے سے جب ہم معلومی سے گزرے، ہمارے نوجوانوں جو یہاں کے ماحول کو زیادہ بہتر جانتے، صاحب البیت ادری بما فیہ، انہوں نے بتایا کہ مولانا معلومی کی کہ اس علاقے میں جہاں بڑی تعداد میں مسلمانوں کی آبادی ہے، ایک بڑی تعداد نوجوانوں کی نشے کی لعنت میں گرفتار ہے۔ مسلمان لڑکے ایسا ایسا نشہ کر رہے ہیں، اللہ کی پناہ، نشے میں بھی جدت ہو رہی ہے، نشے میں بھی نئے نئے طریقے اپنائے جا رہے ہیں۔ ابھی ہم کو بنارس کے ایک ساتھی نے بتایا کہ وہ جو سائیکل اور بائک کا جو پنچر بناتے ہیں اس میں جو سولیشن لگاتے ہیں، اس کو بھی نشہ خور لوگ اس کو بھی نشہ بنا کے بیٹھے ہیں۔ یہ جو بدن پر، باڈی پر ملنے کے لیے، درد وغیرہ میں لگانے کے لیے جو زنڈو بام آتا ہے، زنڈو بام کو بن پہ لگا کے نشہ خور لوگ نشہ کرتے ہیں۔ یہ نشے کے نئے نئے طریقے کون اپنا رہا ہے؟ اس امت کا نوجوان اپنا رہا ہے۔ وہ امت جو دنیا کو توحید، جو دنیا کو گمراہی کے نشے سے نکال کر توحید کا جام پلانے آئی تھی، وہ امت آج نشوں میں گرفتار ہے، شراب میں گرفتار ہے، ڈرگس میں گرفتار ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے میرے بھائیوں۔ جو نوجوان نشے کی لعنت میں گرفتار ہوتا ہے وہ پھر کسی کام کا نہیں رہتا، اس کی نہ وہ اپنی بیوی کے لائق رہتا ہے، نہ ماں باپ کی خدمت کے لائق رہتا ہے، نہ کوئی کام کرنے کے لائق رہتا ہے۔ وہ اس جسمانی اعتبار سے اور نفسیاتی اور مینٹل اعتبار سے، ہر اعتبار سے وہ ناکارہ ہو جاتا ہے۔ اور بڑی خوبصورتی سے آپ کے نوجوانوں کو یہ ڈرگس پروسے جا رہے ہیں، یہ نشہ پروسا جا رہا ہے تاکہ آپ ناکارے ہو جائیں اور اس امت کے لیے کسی کام کے نہ رہیں۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آؤ، ارے نشہ ہی کرنا ہے تو آؤ وہ نشہ جو صحابہ کرام کو تھا، توحید کا نشہ تھا، اسلام کے لیے کچھ کرنے کا نشہ تھا، اللہ کو راضی کرنے کا نشہ تھا، انسانیت میں انقلاب برپا کرنے کا نشہ تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس سسکتی انسانیت کو آپ کے قدموں اور بازوؤں کی ضرورت ہے۔ اس کراہتی انسانیت کو، اس مختلف مسائل اور پرابلم سے دوچار انسانیت کو آپ کی ضرورت ہے، اور آپ نشے میں مبتلا ہیں۔ اپنے بھائیوں سے بھی کہنا چاہوں گا، اپنی بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ نشے کی ہر قسم سے اپنے آپ کو پاک رکھیں۔ بہنوں کا نام اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ عورتوں کا بہت کنٹرول ہوتا ہے گھر کے اوپر، عورتوں کا بہت کنٹرول۔ اگر شوہر نشہ کر رہا ہے، بیوی اگر تج لے اور طے کر لے کہ مجھے اپنے شوہر کا نشہ چھڑانا ہے تو چھڑا سکتی ہے۔ تو یہ نشہ خوری، اللہ کے نبی نے فرمایا کل مسکر خمر وکل خمر حرام، ہر نشے والی چیز شراب ہے اور ہر خمر اور ہر شراب حرام ہے۔ جس امت میں شراب کی، جس دین میں شراب کی ہر قسم کو حرام قرار دیا گیا، اس امت کا نوجوان آج نشہ خوری کر رہا ہے۔ یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آگے بڑھیے،
بے راہ روی کی جب بات آئی ہے تو ایک بے راہ روی ہمیں اور نظر آ رہی ہے۔ رسم و رواج، شادی بیاہ میں آج آپ کے اس علاقے میں اتر پردیش اور بہار کے بھی بہت سارے لوگ رہتے ہیں۔ میں اتر پردیش میں رہتا ہوں، بنارس میں رہتا ہوں، تو یو پی اور بہار کے مختلف علاقوں میں بھی جاتا ہوں۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہماری شادی بیاہ رسم و رواج کی مختلف بندشوں سے بھرے پڑے۔ ابھی یو پی کے 2 واقعات دیکھ کر کے بڑی تکلیف ہوئی۔ ایک میرٹھ میں شادی ہوئی، مسلمان کی شادی ہے، اور اس شادی میں بے تحاشا پیسہ خرچ کیا گیا۔ دلہے کو سسرال والوں نے 2.5 کروڑ روپے کیش دیے۔ سالی کو اس نے اپنی سالی کو گھڑی پہنانے کی جو رسم ہوتی ہے اس کے انعام کے طور پر 11 لاکھ روپے دیے۔ قاضی صاحب کو نکاح پڑھانے کے لیے، یہ ساری چیزیں نیوز میں آئی ہے باقاعدہ۔ یہ مسلمان جس امت میں آج ایک بڑا طبقہ نان شبینہ کا محتاج ہے، 2 وقت کی روٹی کا محتاج ہے، جس امت کا ایک بڑا طبقہ اپنی ضرورتوں کے لیے لوگوں سے لون لے رہا ہے، سود پر قرضے لے رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے، اس امت کا آج حال یہ ہے کہ شادی بیاہ پر اپنے شوق اور اپنی نمائش کے طور پر کروڑوں روپے خرچ کر دیا۔ سدھارتھ نگر کی ایک شادی کے بارے میں نیوز میں نے دیکھا کہ 20 لاکھ روپے باراتیوں کے اوپر نوجوان نے لوٹا دیے۔ میرے بھائیوں، ہم کب بیدار ہوں گے؟ ہم کب رسم و رواج کی بیڑیوں سے آزاد ہوں گے؟ محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رسم و رواج کی بیڑیوں سے آزاد کرنے آئے تھے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ میرا نبی تمہیں رسم و رواج کی بیڑیوں سے آزاد کرنے آیا تھا۔ اس نبی کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، اور ہماری شادیوں میں یہ رسم و رواج، یہ بیجا قسم کی بندشیں اور بیڑیاں جنہوں نے آج سماج کا جینا حرام کر دیا ہے۔ اور یاد رکھیے، آج ہم زناکاری کی بات کرتے ہیں، ہم بدکاری کی بات کرتے ہیں۔ آج ہر شہر نہیں، ہر محلے میں آج ایسے ہوٹلز کھلے ہیں جن ہوٹلوں کا نام جب سنا جاتا ہے تو فوراً زنا کا تصور ذہن میں آتا ہے۔ بعض ہوٹل یہ زنا کے اڈے کی شکل اختیار کر چکے ہیں، اور آپ کو جان کر کے حیرت ہوگی کہ مسلمانوں کی آبادیوں بستیوں میں بھی آج اس قسم کے ہوٹل چل رہے ہیں۔ مسلمانوں کی بستیوں میں اس طریقے کے ہوٹل بڑی کامیابی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ یعنی پاک دامنی کا جو تصور ہمیں شریعت نے دیا ہے، اور زنا جیسے کرائم کو، اس کے بارے میں اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہیں جانا ہے۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، یہ ہر دور میں بڑا گندا کام رہا ہے۔ وَسَاءَتْ سَبِيلًا، اور یہ بہت برا راستہ ہے۔ وہ زنا اس سماج میں عام ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میرا تجزیہ یہ بتاتا ہے اور سماج کا مشاہدہ یہ بتاتا ہے کہ زناکاری کو اگر ہمیں روکنا ہے تو ہمیں اپنے نکاح کے سسٹم کو آسان کرنا پڑے گا۔ ہمیں اپنی شادی بیاہ کو رسم و رواج کی بیڑیوں سے آزاد کرنا پڑے گا۔ ہم زنا پر تقریریں کرتے رہیں، ہم پاک دامنی کے فضائل بیان کرتے رہیں۔ قرآن کہتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اپنے نوجوانوں کی شادی کراؤ۔ جب تک یہ شادی ہم نہیں کرائیں گے ان کا دامن پاک نہیں ہو سکتا، وہ اپنے آپ کو گناہوں کی روش سے نہیں بچا سکتے۔ میرے بھائیوں، آج کی جو نوجوان نسل ہے، جس طریقے سے کپڑے بدلے جاتے ہیں اس طریقے سے آج رشتے بدلے جا رہے ہیں۔ آج بریک اپ پیچ اپ کے نام پر صبح شام رشتے بدلے جا رہے ہیں۔ اسلام کا تصور بڑا صاف ستھرا ہے رشتوں کے معاملے میں۔ ایک نوجوان مرد اور ایک نوجوان عورت کے درمیان رشتے کی ایک ہی شکل ہے، اور وہ ہے نکاح۔ یہ باقی جتنی شکلیں چل رہی ہیں سماج میں، محبت اور پیار کے نام پہ، عشق اور محبت کے نام پہ، یہ سب حرام ہے۔ اور آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ بڑے دھڑلے سے کی چل رہی ہیں، اور ان کو باقاعدہ پروموٹ کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، ویب سیریز کے ذریعے، انسٹاگرام کے ذریعے، ان تمام چیزوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ حالات یہ ہے کہ مسلمان گھروں کی وہ بچیاں جو ابھی ڈھنگ سے بالغ تک نہیں ہوئی ہیں، 10-11 سال کی بچیاں، چھوٹی بچیاں ابھی اسکول میں پڑھ رہی ہیں، انہوں نے 10th بھی پاس نہیں کیا ہے، ان چھوٹی چھوٹی لڑکیوں اور لڑکوں کو بھی یہ بدکاری اور غلط راستے پہ ڈالا جا رہا ہے۔ میرے عزیزوں، اس کا بہت بڑا سبب سماج میں پھیلی ہوئی یہ رسم و رواج کی بیڑیاں ہیں، ہمیں ان پر کنٹرول کرنا پڑے گا۔ اور آخر میں ایک بات کہوں گا میرے بھائیوں، میں جب اس موضوع پر بات کر رہا تھا، ہمارے ایک نوجوان نے کہا کہ مولانا تقریریں بہت ہو رہی ہیں، باتیں بہت ہو رہی ہیں، کیا فائدہ؟ میں کہتا ہوں آج اس طریقے کی کانفرنسیں اور پھر کانفرنسوں میں اس موضوع پر جب بات ہو رہی ہے، اس دور میں بات ہونا بھی بہت بڑی بات ہے۔ برائی کو برائی کہا جا رہا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، اور ہم نہیں جانتے ہزاروں کا مجمع ہے، کوئی ایک اللہ کا بندہ اور ایک اللہ کی بندی اگر غلط راستے سے ہٹ جائے، توبہ کر لے،
میرے پیارے ساتھیوں، وَمَن يَحُولُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ، بندے اور توبہ کے بیچ میں کون رکاوٹ بن سکتا ہے؟ میں نے بیراہ روی کے مختلف قسمیں بیان کر دی، مگر جاتے جاتے اپنے نوجوانوں کو یہ کہہ کے جاؤں گا کہ آپ برائی کے جتنے بھی گہرے دلدل میں پھنسے ہو، جتنی بڑی بھی برائی میں پھنسے ہوئے ہوں، اگر آج اور ابھی آپ توبہ کرنا چاہیں، دنیا کا کوئی مفتی آپ کو فتویٰ دے یا نہ دے، کوئی عالم یہ فتویٰ دے یا نہ دے، میرا رب آپ کو حکم، میرا رب آپ کو اجازت دے رہا ہے کہ اے میرے بندو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، آ جاؤ میں تمہیں معاف کرنے کو تیار ہوں۔ میرے بھائیوں توبہ کر لو، میری بہنوں اگر غلط راستے پر ابھی تک زندگی بسر ہو رہی تھی تو اب صحیح راستے پر آ جاؤ۔ اگر عشق اور پیار کا نشہ اس قدر آپ کو دیوانہ کر چکا تھا کہ آپ نے اسلامی حدوں کو پار کر لیا تھا تو آج اور ابھی توبہ کر لیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس کی رحمت میں آپ کے لیے جگہ موجود ہے۔ میرے بھائیوں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو ہر قسم کی بے روی سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اور خاص طور سے ممبئی جیسے شہر میں یا بہت سارے برائی کے راستے موجود ہیں، ایسے ماحول میں، پرفتن ماحول میں اللہ ہمارے نوجوانوں کو اور ہماری بہنوں کو اللہ اپنے ایمان کی، اپنے کردار کی، اپنے شرم و حیا کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور جن نوجوانوں کی محنتوں سے آج کا پروگرام منعقد ہوا ہے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔